بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے بیٹے کو لکھا ہے، بیٹا جو چیز اپنے لیے پسند کرو، جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ مثلا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی مت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھی رہے تو تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہو۔ تم چاہتے ہو تمہاری ناموس پہ، تمہاری ماں بہن پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے تو تم بھی کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ سے مت دیکھو۔ یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم اپنے لیے سوچتے ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی کرو۔ کتنا بہترین ایک جملہ ہے معاشرہ سازی کے لیے، جو اپنے لیے پسند ہے۔ اور دوسری روایات بھی ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ دوسری روایت ہے، یہ الگ سے ہے۔ یہ اب مومن بھائی میں بے شک آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، پہلے تو ظاہر ہے وہ ہوگا، اس کے بعد آپ دوست احباب ہوں گے۔ عزیزان محترم یہ پریکٹیکل ہے۔ اچھا آپ دوسرے چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر کو دیکھ لو۔ آپ کیا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیا آپ اپنے سگے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں؟ مطلب میں کوئی کپڑا خریدوں، کوئی چیز مجھے اچھی لگے، ہو سکتا ہے شاید اس کو ضرورت نہ ہو، نہ دے، وہ الگ بات ہے، لیکن کیا واقعاً آپ کہتے ہیں کہ یہ میں اس کو دے دوں یا میں اس کے لیے لے جاؤں؟ یہ مثلا آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں یتیم بچے ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ہو سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آئے، یا آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں XYZ، یا آپ کمپنی میں آپ کے آفس کے باہر جو گارڈ بیٹھا ہوتا ہے اس کی سیلری کیا ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں کبھی کچھ لیا، آپ نے سوچا چلے ایک دفعہ میں اس کے بچوں کے لیے بھی کچھ لے لوں؟ کیوں نہیں ہے ایسا؟ سوچیں کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں؟ ایسے مومن، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ مجھے کل کو بلانا چھوڑ دیں گے، میں ایسا مومن نہیں ہوں، مومن کی صفات میرے اندر نہیں ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ میں ایز اے مولانا یا طالب علم، میں جب یہ چاہوں کہ کوئی میری برائی نہ کرے، بھائی مطلب ویسے بیٹھ گئے، تو مجھے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی دوسروں کی برائی کم از کم، مطلب ایسی چیز جو آج کل فیشن برائیاں کرنا نا، آج کل تو دو چار لوگ بیٹھ جائیں تو یا مولوی صاحب بیچارے سنتے رہتے ہیں، یا پھر نوا خان سنتا رہتا ہے، یا ہمارے ہاں تو آج کل محرم میں تو یہی ٹیبل آف ٹاک ہوتی ہے، سبیل پہ کھڑے ہو کے جب چائے پی رہے ہوتے ہیں یا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو یہی ڈسکشن ہے نا ہماری۔ تو آپ کوشش کریں جانے محترم، اگر آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ دوسرے کے لیے بھی، یہ سوسائٹی کی فارمیشن ہے۔ کمیونٹی اسی طرح ڈیزائن، انشاءاللہ کل خدا فرصت دے گا تو وہ لیٹر آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا اور آپ کے سامنے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بیان کروں گا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا ولایت آپ قبول کر چکے ہیں، یہاں پر آئے ہیں ولایت کو اطاعت کرنے، یہاں آئے ہیں مولا کو مان چکے ہیں آپ۔ اگر نہیں مانے تو میں آپ کو پتہ بھیج دیتا ہوں، وہاں پہلے مجلس سن کے آیا کریں، پھر میری مجلس میں آیا کریں۔ مولا کو ماننے کے بعد اب مولا کی ماننی ہے۔ سوسائٹی سبحان ماش خدا سلامت رکھے اور انہی نعروں پہ قائم اور دائم رہے انسان۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات شخصیت ایسی ہیں کہ جو جڑ گیا وہ پار ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے اپنا وقت نجف میں گزارا اتنے مضبوط اور اتنے اسٹرانگ تھے کہ واقعاً یعنی ہم جب امام کو مانتے ہیں، یعنی امام نے اپنی زندگی میں کیا کیا دیکھا،
کیا کیا ہوا. اور اس کے بعد پھر انسان کو اپنی زندگی بھی ویسی گزارنی چاہیے. آیت اللہ اصفہانی جو مراجع ہیں، ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں گیا نجف میں، مولا کا حرم ہے، نماز غالباً وہ پڑھاتے تھے وہاں پہ. میں ان کے پاس گیا نماز کے بعد، مجھے مشکل تھی، مالی مشکل تھی، پریشانی تھی، پیسے کی ضرورت تھی. انہوں نے بولا کل آ جانا، کل اسی وقت آ جانا. میں کہا ٹھیک ہے. کل دن میں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، بیٹے کے گلے کو کاٹ دیا منافقین نے. کل سب بھول گیا. کل اس ٹائم جنازہ، اتنا رش، ہر کوئی آیا ہوا، بہت بڑے عالم دین تھے، ہر کوئی آیا. جنازہ، جب جنازہ لے کر جا رہے تھے نجف کی گلیوں سے تو ایک جگہ پر گلی تنگ ہو گئی، یعنی بہت پتلی سی ہو گئی، ایک آدمی گزر سکتا تھا. کہا اس سے میں گزرنے لگا تو وہ میرے ساتھ تھے آگے. انہوں نے مجھے قریب کیا، اپنے جیب سے پاکٹ نکالا، کہا یہ لو، چھپ کر کے لے لو. کہا میں پریشان ہو گیا کہ بیٹے کا جنازہ ہے، مگر جو بات میرے سے کہی تھی وہ ان کو یاد ہے. یہ ہے ولایت. جب اندر اتر جائے تو طوفان بھی ارادوں کو کمزور نہیں کرتے. ولایت ہے. یہ ولایت کربلا پہنچی ہے، اور جو اس ولایت میں ضم ہو گئے تھے کربلا انہیں ہلا نہیں پائی، دنیا نہیں ہلا پائی، انہوں نے دنیا کو ہلا دیا. آپ کے سامنے ہے آج کتنی مشکلات، کتنا، لیکن آج آپ دیکھیں دن بدن مجلس آپ کے اپنے ہمارے شہر کے اندر کتنی عزاداری ہے. بڑھتا جا، یہ کارواں بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کاروان کا سالار خود حسین ہے، امام حسین ہے. جو امام سے جڑ گیا وہ متصل ہو گیا. کسی طریقے سے جڑے رہیں. میں بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں، بیٹا کچھ بھی کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو مولانا بننا ہے، نہیں ہے، کسی طریقے سے جڑے رہیں. مثلا سلام پڑھ لیا کریں، کہیں مجلس میں جائیں، مرثیہ پڑھ لیا کریں، آخر میں زیارت پڑھا دیا کریں، شروع میں قرآن کی تلاوت کر دیا کریں، حدیثیں، کوئی چیز ہو جو اس سسٹم سے جوڑ کے رکھے. جو اس سے جڑے گا وہی کامیاب ہے. کم المقدسہ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا حوضہ ہے، کتنا بڑا، کس نے بنایا؟ آیت اللہ حائری، عبد الکریم حائری. آ جائے بچپن سے کس چیز کی وجہ سے مشہور تھے آپ کو پتا ہے؟ نوحہ خوانی کی وجہ سے. نوحے پڑھا کرتے تھے، جہاں پر نوحہ ہو کچھ ہو تو کہتا اچھا وہ نوحہ پڑھتا ہے، اس کو بلاؤ. نوحے پڑھتے نجف ادھر اس مقام پہ پہنچ گئے کہ کم کا حوضہ آ کر بنایا ہے. کم کا حوضہ، اور مقام کہاں پہنچ گیا کہ کچھ مہینوں کے جو اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ملتی تھی ختم ہو گئی. بیوی کے پاس آئے، بیوی میں نے تو یہ سب آپ کے لیے کیا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اور آپ کے بھائی کی ذمہ داری ہے، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہہ کر تھوڑی سی ناراضگی سے تھوڑا سا آپ کی ذمہ داری، چلے گئے. دوسرے دن صبح فجر میں اٹھے، دیکھا خادم آیا، کہتا ہے کوئی شخص آیا ہے. کہا کون ہے؟ وہ ٹوپی ووپی پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں بیگ شیگ لے کے آیا ہے. کون تھا؟ کوئی بزنس مین تھا. کہا کیا ہے؟ کہا میں کہیں اور جا رہا تھا تو رستے میں کم آیا، مجھے زری یعنی گنبد نظر آیا تو مجھے ایک دم خیال آیا یہ نہ ہو کہ میں کہیں مر جاؤں تو کم از کم اپنے خمس تو ادا کر دوں. تو مولانا صاحب میں آیا ہوں اپنی ساری معاملات لے کے، جو اس میں سے بنتا ہے وہ ادا کر لیجیے. کہا جو اس نے دیا اس سے پورے سال کا اسکالرشپ تھی طالب. میں بی بی کی خدمت میں گیا. مشہور کس کی وجہ سے تھے؟ نوحے پڑھ گئے. ایک شخص کو رولا دینا، ایک شخص کو. کتنی ایسی مجلسیں ہیں علماء کی زندگی میں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں. ایک پڑھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے.